وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، پیارے ساتھیوں، گزشتہ جمعہ درس میں ہم نے نیکی کی حقیقت کو سماعت کیا تھا کہ اصل میں نیکی کہتے کسے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی جو آیت کریمہ آ رہی ہے یہ بڑی ہی جامع آیت کریمہ ہے اور ایک سسٹم، ایک نظام، ایک قانون دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو، اور جو لا علم ہوتے ہیں وہ دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ اسلام کی تعلیم دیکھیں گے تو ایک اسلام نے ایسا نظام قائم کیا ہے، اگر اس پہ عمل کر دیا جائے، اس کو اگر امپلیمنٹ کریں گے، ہم اس کو اگر عمل کریں گے تو دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسلام لوگوں کی جانوں کو لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ انسانیت کو تحفظ قرار دینے کے لیے اسلام آیا ہے۔ اب آیت کریمہ آ رہی ہے۔ اب اس کی آیت کریمہ میں آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اسلام کے آنے سے قبل کا جو جاہلیت کا تصور تھا، دور تھا، اس کی طرف تھوڑی سی نظر ڈالیں گے تو یہ آیت کریمہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ عالم یہ تھا دور جاہلیت میں کہ جنگیں ہوتی تھیں اور جہالت اتنی عام ہو چکی تھی کہ اگر دو قبیلے آپس میں لڑتے، اگر ایک قبیلے والا کسی سامنے والے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، تو اس کے بدلے میں ایک آدمی نہیں لیتے تھے بلکہ 2 یا 3 آدمیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ عورت کا قتل ہوا تو اس کے مقابل میں مرد کو قتل کیا جاتا، غلام کا اگر قتل ہوا تو اس کے مقابل میں آزاد کو قتل کیا جاتا، اور 1-2 کا نہیں بلکہ کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایک ظلم کا ایک بڑا سلسلہ چل رہا تھا۔ اسلام آیا اور تعلیم دیکھیے کیسی ہے۔ عالم یہ تھا کہ عرب میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج نامی 2 قبائل تھے۔ ان کے درمیان جنگ ہوئی تو 120 سال تک جنگ چلتی رہی، نسلیں ختم ہو جاتی، کبھی وہ جنگ ہمیشہ کنٹینیو جاری رہتی۔ اب عالم یہ ہو گیا کہ پریشانی کا معاملہ، ایک جانا جا رہا ہے، قتل کر رہا ہے، اس کے بدلے 10 لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور انسانیت پنپنے کے بجائے، انسانیت کو آگے بڑھانے کے بجائے انسانیت کو ختم کیا جا رہا تھا۔ اور عالم یہ تھا کہ نکاح قتل کرنے کے بعد اگر اس قبیلے کی کوئی عورت سے نکاح کرنا ہے تو بغیر مہر کے نکاح کر لیا جاتا، جو عورت پر سراسر ظلم ہوتا تھا۔ ایسے پرآشوب ماحول میں آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے۔ آیت کریمہ آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر فرض کیا گیا ہے قتل کے بدلے میں، یعنی جو ناحق مارے جائیں، اگر آپ کسی کا قتل کر دیں تو قتل کے بدلے میں قصاص یعنی اس کے بدلے میں کچھ بدلہ لیا جائے، جان کے بدلے جان۔ اگر کسی کا آپ قتل کر دیں تو آپ کو حق ہے کہ آپ قصاص لیں، پینالٹی لیں، جرمانہ لیں۔ سامنے والے سے اس کے طریقے بھی بیان کر دیے گئے، کیسے آزاد کے مقابل میں اگر کسی ایک قبیلے کے فرد کا قتل ہوا تو الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزادی کو قتل کرنا۔ ایک آدمی کا قتل ہوا تو اس کے بدلے میں جس نے قتل کیا، قاتل کو ہی قتل کرنا، قاتل کے رشتہ داروں کو قتل نہیں کرنا۔ جو قاتل ہے، جس نے قتل کیا ہے، اسی کو قتل کرواؤ، دوسرے کو حق نہیں ہے۔ والعبد بالعبد، اگر کسی نے کسی کے غلام کو قتل کیا ہے تو غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے۔
والانثى بالانثى، اور کسی عورت کا قتل ہوا ہے تو عورت کے بدلے میں عورت ہی کو قتل کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ عورت کا قتل ہوا تو عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے، ایسا نہیں کریں گے. جس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اسی کے لیول کے آدمی کو قتل کیا جائے. یہ قانون رحمت ہے. اب اس کے بعد اتنا ہی نہیں کیا بلکہ آگے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. قتل کرنے کے بعد معاف کرنا بڑی مشکل کی بات ہوتی ہے. اگر کسی نے باپ کو قتل کر دیا ہو، بھائی کو قتل کیا ہو، بہن کو قتل کیا ہو تو معافی کا پروانہ دیا نہیں جاتا. لیکن اسلام نے تعلیم رحمت دی ہے کہ اگر جس نے قتل کیا ہے، مقتول جو ہے جس کا قتل ہوا ہے، اس کے بھائی، اس کے بہن، اس کے جو ورثہ ہیں ان کو اختیار دیا گیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں، قاتل کو معاف کر دیں. کیوں؟ وہ اس نے ظلم تو کیا لیکن رشتے میں وہ ایک بھائی تو ہے، مسلمان تو ہے، احسان ہوگا تمہارا اس کے اوپر. تم چاہو تو اسے معاف کر دو. بالکل. فمن عفی لہ من اخیہ، لفظ اخن لے کر، اخن عربی زبان میں بھائی کو کہتے ہیں، یعنی وہ جس نے تمہارے بھائی کو قتل کیا ہے، سامنے والا جو ہے وہ مسلمان ہی تو ہے، اسلام کا وہ بھی نمائندہ ہے، تو لہٰذا تم اس بھائی کو معاف کر دو، معافی کا پروانہ دے دو. پھر اس کے بعد فرمایا فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، یا پھر اختیار دیا گیا کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو خون بہا، جو دستور تھا، جو پینالٹی کے طور پر جو رقم دینی تھی وہ رقم اس کو اچھی طرح دے کر بطور اس کو جو بھی جرمانہ ہے، پینالٹی ہے، وہ سارے کا سارا پینالٹی دے دو اور قاتل کو چھوڑ دو. اب پینالٹی کتنی ہے وہ ذہن میں رکھ لیں. اسلام آنے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحتین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، دوسرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضور کی آمد سے قبل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان کرنے کا ایک نظر مانی گئی تھی. تفصیلی واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں. تو حضرت عبداللہ کے مقابل میں اونٹوں کی قربانی دی گئی، آپ کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے گئے. تب سے یہ دستور بن گیا اگر کسی کو اگر قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے 100 سرخ اونٹ دینے پڑیں گے. اور 100 اونٹ ایک ہی لیول کے نہیں ہیں، بعض 2 سال کے ہیں، بعض 3 سال کے ہیں، بعض 4 سال کے ہیں. ان کی ایک ایک مقدار ہے. 30 اونٹ جو ہے 2 سالہ اونٹ دینا ہے، پھر 30 اونٹ جو ہے 3 سالہ دینا ہے، 4 سال کے 40 اونٹ دینا ہے، جزا حقہ وغیرہ اس کی تفصیل ہے. اس طرح 100 سرخ اونٹ دینا پڑے گا جس نے قتل کیا ہے. تو ایک ایسا نظام بنایا گیا کہ قاتل کو یوں نہیں چھوڑ دیا گیا بھائی تم مرڈر کر دیے چلے جاؤ، نہیں. اب قاتل نے قتل کیا ہے تو اس کی بدلے میں اسے 100 سرخ اونٹ دینا پڑے گا. تو جو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے، پہلے کیا تھا، قتل کر دیے، اس کے بدلے میں 1 10 5 6 اونٹ دے دیے، آزاد ہو گئے. ایک سلسلہ چل رہا تھا. لیکن اسلام آیا تو انسان کی جان کی پوری حفاظت کر دی گئی. اب قتل کرنے والا بھی 1000 مرتبہ سوچے گا کہ میں جان تو لے لوں گا لیکن 100 سرخ اونٹ کہاں سے لاؤں گا، یہ لاکھوں کروڑوں روپے کہاں سے لے کر آؤں میں. تو لہٰذا اس نے کیا کیا، یہ تمام چیزوں سے باز آ گیا اور قتل کے ارادے سے محفوظ ہو گیا. سبحان اللہ. تو ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، قرآن نے باقی اچھے انداز میں فرمایا یہ جو تخفیف دینا نہیں چاہیے، پینالٹی جرمانہ نہیں دینا چاہیے، لیکن پینالٹی کا جو رکھا گیا ہے، جرمانہ جو رکھا گیا ہے، یہ تمہارے رب کی جانب سے تم پر ایک رحمت ہے جو تخفیف کی گئی ہے. سزا میں جان بچ رہی نا، قاتل کی جان بچ رہی ہے، اس جان کے بدلے میں اسے اونٹ دینا ہے بطور پینالٹی کے، جرمانے کے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اب اتنا سب ہونے کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، حد سے آگے بڑھتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی 3 صورتیں بتائی گئیں. ایک تو قتل کے بدلے میں قتل کرو آپ، دوسری صورت قتل کے بدلے میں دیت لو، آپ پینالٹی لو، اور تیسری صورت نہ آپ قتل بھی نہیں کر رہے، دیت بھی نہیں کر رہے تو اعلیٰ درجہ معاف کر دو. اختیار ہے، مقتول کے ورثہ کے اختیار کو معافی کا پروانہ بھی دے سکتے ہیں. ان تینوں سے اگر آگے بڑھیں گے، آپ زیادتی کریں گے تو تکلیف دہ عذاب ہوگا دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی آخرت میں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اس کے بعد بتایا گیا یہ جو پینالٹی جو سزا رکھی گئی ہے
یہ سزا کس کے لیے رکھی گئی ہے معلوم؟ یہ بدلہ کس کے لیے ہے؟ تاکہ تمہارے لیے اس میں زندگی ہے، حیات ہے، لائف ہے تمہارے لیے اس میں. کس کے لیے؟ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیز کرنے لگو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیک اعمال کرنے لگو. ہوا یہ معاملہ کہ دنیا میں اگر آپ یہ سزا لے لیں گے، آپ سزا بھگتیں گے، سزا لیں گے، تو آخرت کی عذاب سے آپ بچ جائیں گے. اگر دنیا میں اگر سزا نہیں لیں گے، آخرت میں تمہارے لیے عذابات ہیں. تو قرآن نے کسی کا اگر قتل کر دیے تو اس کے بدلے جو یہ پینالٹی والی صورتیں رکھی ہیں، اس لیے تاکہ قیامت کے دن سزاؤں سے تم بچ جاؤ، وہاں کی ابدی زندگی میں تم کامیاب ہو جاؤ. اس لیے بتایا گیا پہلے تو قتل کرنا نہیں، قتل سب سے بڑا گناہ ہے، اور قتل کیے ہیں تو تمہارے لیے یہ سزائیں ہیں، اتنی دیت دینی پڑے گی، اتنی پینالٹی ہے. یا تم دیت نہیں دے سکتے تو اب مقتول کے وارث جو اختیار ہے وہ آپ کی جان لے سکتا ہے. اور کیسے لے سکتا ہے؟ احادیث شریفہ میں تفسیر مظہری میں امام مظہری جو ہے، تفسیر مظہری میں صاحب کتاب جو ہے اس کو ذکر کریں ہیں کہ ایک حدیث شریف لے کر آئے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک یہودی نے ایک عورت کو قتل کیا. کیسے؟ 2 پتھروں کے درمیان میں اس عورت کے سر کو رکھ کر اس کو قتل کیا گیا. حضور پاک علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا، خبر پہنچی، تو حضور پاک علیہ السلام نے یہودی کو بھی ویسے ہی قتل کرایا، یعنی اس کے بھی سر کو دونوں پتھروں کے درمیان میں رکھا. یعنی جیسی سزا جس طرح اس نے قتل کیا اسی طرح سیم سزا اس کو بھی ملی. پینالٹی قصاص سے، جان کے بدلے جان، جیسا کرو گے ویسا ہی کرے گی. یعنی اگر کسی نے ناک کاٹ دی تو ناک کے بدلے ناک کاٹا جائے گا، کان کاٹا تو کان کے بدلے کان. تو جیسی سزا اس نے جس طرح جرم کیا اسی کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. اب اس کے بعد اگلی آیت کریمہ آ رہی ہے. عالم یہ تھا دور جاہلیت میں، یہ بھی ایک تصور تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے، مرنے کا وقت قریب آتا تو مرنے سے پہلے اننون پرسن، جس کا زندگی میں کسی سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، اس کے لیے وصیت لکھ دیتے تھے. یہ سارا عمل اس کے حوالے. اگر کسی کو وصیت کیے بغیر اگر کوئی مر جاتا تو اس کا مال خالی بیوی کو ملتا، بچوں کو ملتا، بقیہ کسی کو نہیں ملتا. تو قرآن پاک میں وصیت کا ذکر آ رہا ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا ہے تم پر جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کے پاس موت، یعنی جب تم موت زندگی کے آخری لمحات میں پہنچ جاؤ، ان ترک خیرا الوصیۃ، بس شرط یہ ہے کہ اگر تم نے کچھ مال چھوڑ دیا ہے، دنیا میں خالی نہیں جا رہے بلکہ آپ لاکھوں روپے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اب لاکھوں روپے کو آپ کس طرح اس مال کو آپ کسی کے حوالے کیسے کرنا وہ بتایا جا رہا ہے. وصیت کس کے بارے میں کریں کہ للوالدین، اپنے ماں باپ کے لیے، والاقربین بالمعروف، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ وصیت کرنا. حقا علی المتقین، ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں کا. پرہیزگار جو ہے نیک لوگ جو ان کے لیے ضروری ہے. ابھی آیت کریمہ کو سمجھیں ہم. وصیت حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حدیث شریف میں، شریعت نے بعض لوگوں کے حصے مقرر کر دیے. وہ جملہ 12 لوگ ہیں، آپ چاہے تو بھی مال ملتا، نہ چاہے تو بھی مال ملتا. وہ جملہ 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں، ان کو ہر حال میں مال ملے، کسی بھی صورت میں مال ملتا ہی ملتا ہے. تو جن کو شریعت نے جن کے اوپر مال کو فرض کیا ہے، آپ وصیت کر رہے ہیں، جیسے بیٹی کے لیے مقرر ہے حصہ شریعت میں، آپ مرنے وصیت کریے میرا آدھا مال بیٹی کو ملے گا مرنے کے بعد. وصیت، یہ وصیت قبول نہیں کی جائے. کیوں؟ آپ وصیت کریں تو بھی مال ملنے والا ہے، اور وصیت نہیں کریں تو بھی مال ملنے والا ہے. تو جو لوگ آلریڈی پہلے سے آپ کے مال میں شریک ہیں، ان کے لیے وصیت کرو تو وصیت پوری نہیں کریں، کیونکہ آلریڈی ان کو مال مل رہا ہے. اب آپ کے وہ رشتہ دار جن کے لیے کوئی شریعت میں مال مقرر نہیں ہے، آپ دے رہے ہیں بھائی میں زندگی بھر میرا بیٹا میری خدمت ہی نہیں کرا، میری بیٹی میری خدمت ہی نہیں کری، میں کہ دوں اس کو پیسے، لہٰذا میں پورا مال فلاں کو دے دیتا ہوں، یہ اس پر ظلم ہوگا. نہیں کرا خدمت، وہ گناہ گار ہے. شریعت میں وہ گناہ گار ہو گیا، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے. لیکن آپ کو حق نہیں ہے اپنے مال میں سے ان کو روکنے کا. کیوں؟ کیونکہ شریعت نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے. تو لہذا شریعت ہماری یہ کہتی ہے کہ اگر آپ جو وصیت کر کے سامنے والے کو اننون پرسن کو آپ جو ہے اپنے لاکھوں روپے کا مالک بنا رہے ہیں تو یہ اپنے اولاد پر زیادتی ہے. تو شریعت نے اس کے ایک حصہ مقرر کیا ہے کہ آپ جو بھی وصیت کریں گے اس وصیت میں سے 1/3
مال کے تیسرے حصے تک، یعنی اگر آپ کے پاس 90,000 روپے ہیں تو 30,000 روپے تک ہی آپ وصیت کر سکتے ہیں، وہ 30,000 روپے دے دیں گے. بقیہ جو 60,000 روپے ہے وہ آپ کے جو ورثہ ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جن مال کے جو وارث ہیں ان کو تمام مال ملے گا. تو مال کے جو بھی اگر وصیت کرے تو وصیت بھی کہاں تک رہے گی؟ وہ 1/3. آپ کہیں کہ بھائی میں مرنے کے بعد میرے مال میں سے 1 کروڑ کی مسجد بنا دو، نہیں بنا سکتے. کتنے مال کی بنائیں گے؟ آپ کے مال میں سے جو 1/3 مال بچے گا اتنے مال کی مسجد بنتی، تو مسجد بنائیے. جو بھی کار خیر ہو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلون ان الله سميع عليم. پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد، یہ جو وصیت کے احکامات آئے ہیں اس کو سننے کے بعد اگر اس کے اندر چینجز لا لے تو سمجھ جاؤ فانما اثمه على الذين يبدلون. اب اس کا گناہ انہی لوگوں کو ملنے والا ہے جو بدلنے والے، جن لوگوں نے بدل دیا ان پر اس کا گناہ لازم آئے گا. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ شب برات ہے تو اس کے بعد والا جمعہ جو ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ جمعہ ہوگا. رمضان کا مہینہ بھی آمد ہے اور آیت کریمہ بھی روزے کے متعلق آ رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ ضرور بضرور تشریف لائیں. کیا احکامات ہیں روزے کے احکامات انشاءاللہ ہم تفصیلی طور پر آئندہ درس میں سماعت کریں گے. آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا